اے مسلمان، تو بھول گئے کہ تو ایک شیر تھا۔ اس دلچسپ اور فکر انگیز تحریر کو ضرور سنیے گا۔ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پر ٹھن گئی۔ لومڑی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں شیر سے بدلہ ضرور لوں گی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے عاجزی سے استدعا کی کہ حضور عالی مقام، آپ اپنے مبارک قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیے اور اس کی افتتاح کیجیے۔ شیر ہنسا اور کہا کہ اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگار سے کیا لینا دینا ہے، یہ کام تم کسی اور سے کراؤ۔ لومڑی نے کہا، اے خوبصورتی کے پیکر، میرے رحم دل، میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ بادشاہ علی کہ آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے مشہور کیے ہیں۔ نئی نئی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ آپ کو جنگل میں تنگ نظر بادشاہ کہا جا رہا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں گے تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ دے گی۔ شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی باتوں پہ سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کی حامی بھر لی۔ شیر نے بیوٹی پارلر کا فیتہ کاٹا۔ ریچھ، لکڑ بکڑ، بھینسیں، گائے، زیبرا، ہرن وغیرہ نے خوب تالیاں بجائی۔ اسٹیج سیکرٹری بندر تھا۔ پہلے اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دی، پھر مائک پہ آ کر اعلان کیا، شہنشاہ دورہ، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک روشن خیال بادشاہ ہے۔ بناؤ سنگار کی اس محفل کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احساس جمال سے بحرور ہے۔ یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپیگنڈا جو یک طرفہ تھا زائل ہو گیا ہے۔ شیر کو یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی بہت اچھا لگنے لگا۔ تقریب کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر اسٹیج پہ آئی اور پورے 7 بار جھک کر بادشاہ کو سلامی دی اور کہا، یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرتی ہے۔ پھر لومڑی نے جی بھر کر مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھوئے اٹھا دیے۔ شیر پہلے تو حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنے لگا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شیر سے کوئی شریف جانور نہیں محفوظ، وہ شریف جانوروں سے بھی مجرا کراتا ہے۔ پہلے تو اس کم بخت کے ہاتھوں کسی کی جان محفوظ نہ تھی، اب عزتیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس طرح کئی جانوروں کے ساتھ میٹنگز طے کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، ریچھ سب شامل تھے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اے میرے بادشاہ، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کر دوں۔ اس وقت شیر ایک ہرن کو نوش فرمانے کے بعد اونگ رہا تھا، تو بادشاہ نے اس اونگ کے عالم میں کہا کہ بولو۔ لومڑی نے کہا، شہنشاہ، ہر دل عزیز کے روشن خیالی کی دھوم ہر طرف ہی ہے، لیکن چیتے، ریچھ، ہاتھی وغیرہ نے آپ کے خلاف ایک کولیشن تشکیل دی ہے، خود اس میں آپ کے قریبی دوست شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کافی ظالم جانور ہے، آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پہ عمل کرنے سے ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا، تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی خوشامدی انداز سے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخن کی وجہ سے ہے۔ اس پہ شیر غصے سے داڑا اور کہا، تو کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی، خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا دے اور سامنے والے توڑے سے دانت نکلوا دے تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپیگنڈا بھی مکمل خاک میں مل جائے گا۔ شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پہ حملہ نہ کر دے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مان لی۔ وہ بھول گئے کہ وہ ایک شیر ہے، وہ بس ڈانس اور دوسرے محفلوں تک رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک روز شیر شکار کرنے اپنے غار سے نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس کو قابو کیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنا چاہا تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ حربہ بھی کام نہ آیا۔ ہرنی کو بھی علم ہو گیا کہ شیر فارغ ہے، یہ بس نام کا شیر ہے، تو ہرنی نے شیر کو 4-5 لاتیں اچھی رسید کر لی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے کئی جانوروں پہ قسمت آزمائی کی، لیکن ایک بھی جانور پہ داؤ نہ چلا۔ شام تک بھوک سے برا حال ہو گیا تھا۔ نڈھال شیر گرتے پڑتے اپنے کچہرے پہنچا اور اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی ہوئی دیکھی۔
لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے نہ سلام پیش کیا، نہ عزت دی، نہ اس کو عالی جہاں کہا، نہ ہی شیر کو شہنشاہ دورہ کہا۔ لومڑی نے تنزیہ انداز سے کہا، بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ شیر نے نقاہت سے کہا، ہاں بہت زیادہ، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو، میں نے تمہارے ہی مشورے پہ ناخن نکلوائے ہیں اور تمہارے ہی کہنے پہ سامنے کے دانت نکلوائے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا کہا لگایا اور شیر کو ایک لات مار کر کہا، اے بے وقوف چوپائے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، ہاں تمہارے ساتھ چونکہ ایک تعلق ہے لہٰذا میں تیرے لیے گوشت تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، اس نے لومڑی پہ اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی پہلے سے تیار تھی، وہ وہاں سے ہٹی اور شیر جھونڈ ڈالتا اسی جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی، شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا، اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا، مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس کا انتظام ہی کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے گھومنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح دکھائی دی۔ لومڑی نے شیر کو تنزیہ کہا، گھاس بھی تب ہی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤں کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دھنس جانے کی خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک نہیں نکالی، تم کچھ دن ریاض کرو، پریکٹس کرو، جس دن سے تم میاؤں کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس دن سے تم کو گھاس باقاعدگی سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ آخری اطلاعات آنے تک شیر ابھی تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں مصروف ہے۔ شیر اب تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں کافی دسترس حاصل کر چکا ہے۔ یہ شیر کوئی اور نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کو کفار نے فحاشی، روشن خیالی، شراب و شباب اور مجروں، کرکٹ بیچوں کے پیچھے لگا کر بگا کر دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنس کر امت محمدیہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے، اس لیے آج کفار نے امت محمدیہ کو ایک نکارہ شیر میں تبدیل کر دیا۔